لایا درد نہ ہوا, رسول کا دین دکھانے والا بنایا درد نہ ہوا. اب تیرے اوپر لات پڑی تو کہتا ہے کہ اولاد بگڑ گئی, بگڑ تو تو نے ڈالی تھی. اب آج لوگ کہتے ہیں اور بڑے بدماش ہیں مسلمان. میں نے کہا کہ جس کے باپ کو 3 بچے کا باپ بن کر کے غسل کرنا نہ آیا, جملہ اگر غلط لگے بار پڑے کانوں پہ تو معاف کر دینا. جو بغیر غسل کے بچے پیدا ہوں, ساری اولادیں ناپاکیوں میں پیدا ہوئی, انہوں نے کب دین سے وفا کرنا ہے, انہوں نے کب ماں باپ سے وفا کرنا. روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں. کیا پڑھائیں؟ ڈاکٹر ٹیچر انجینئر سب کریں, پہلے ان کو دین پڑھائیں. صرف خالہ اماں کے پاس قرآن پڑھا کر کے تمہیں اسلام کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. اتنا تو ہمارے بچوں کو پڑھتے آنا چاہیے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں, غسل کے فرائض کیا ہیں, نماز کیسے صحیح ہوتی ہے, نماز میں غلطی کہاں ہوگی تو سجدہ سہو لازم آئے گا, نماز میں غلطی کہاں ہوگی تو نماز فاسد ہو جائے گی. یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنا پڑیں گی اور اپنے بچوں کو سکھانا. ہمیں پتا ہے 3 بچوں کے باپ ہو گئے, 3 بچوں کے باپ ہو گئے, غسل کرنے کا طریقہ نہ آیا. آج لوگ کہتے ہیں اور بڑے بدماش ہیں مسلمان. میں نے کہا کہ جس کے باپ کو 3 بچے کا باپ بن کر کے غسل کرنا نہ آیا, جملہ اگر غلط لگے بار پڑے کانوں پہ تو معاف کر دینا. جو بغیر غسل کے بچے پیدا ہوں, جملہ سخت لگے تو معاف کرنا, لیکن سچائی تو یہ ہے نا کہ 3 بچوں کا باپ اسے غسل کرنا نہ آیا, 5 بچوں کی ماں اسے غسل کرنا نہ آیا, ساری اولادیں ناپاکیوں میں پیدا ہوئی. انہوں نے کب دین سے وفا کرنا ہے, انہوں نے کب ماں باپ سے وفا کرنا ہے, انہوں نے کب قرآن سے وفا کرنا ہے. 3 بچوں کا باپ بن کر کے غسل نہ سیکھا, ساری زندگی ناپاک رہا اور چاہتا ہے کہ تیرے گھر میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہو, تیرے گھر میں نور الدین زنگی پیدا ہو, تیرے گھر میں عبد القادر جیلانی پیدا ہو, تیرے گھر میں معین الدین اجمیری پیدا ہو, تیرے گھر میں اشرف سمنانی پیدا ہو, تیرے گھر میں برکت اللہ عشقی پیدا ہو. مجھے بتاؤ تو صحیح, جنہیں غسل بھی نہ آئے گا ان کے گھر میں ایسے بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ خدا کی عزت کی قسم, اچھے بچے تو انہی گھروں میں پیدا ہوتے ہیں جن گھروں کا ماحول اچھا ہوتا ہے, جن گھروں کا ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے. بلکہ میں تو لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ باپ صالح ہو تو بیٹا ولی ہوتا ہے, اور ماں خیر پر ہو تو بیٹا ولی ہوتا ہے. لیکن جب باپ صالح نہیں بلکہ ابو صالح ہو تو بیٹا پھر ولی نہیں بلکہ ولیوں کا سردار ہوتا ہے, اور ماں خیر نہیں بلکہ ام الخیر ہو تو پھر بیٹا ولی نہیں بلکہ ولیوں کا تاجدار ہوا کرتا ہے. آج ماؤں میں وہ تقدس نہ رہا, ماؤں میں وہ پرہیزگاری نہ رہی, فلمیں دیکھ رہی, سیریل دیکھ رہی, نمازوں کا ٹھکانہ نہیں. اللہ اکبر, جنہیں پوری زندگی نماز پڑھنا نہیں آئی, اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں عالم پیدا ہو, حافظ پیدا ہو, قاری پیدا ہو, مفتی پیدا ہو, اہل اللہ پیدا ہو. لوگ کہتے ہیں پہلے تو اتنے سب تھے, ایک طرف شہاب الدین سہروردی نظر آ رہے تھے, دوسری طرف غوث اعظم تھے, غریب نواز تھے, خواجہ عثمان, ایک دور میں ایسے بڑے بڑے اولیاء. ہم کہتے ہیں ان کے ماں باپ بھی بڑے بڑے تھے, بڑے بڑے ماں باپ تھے, بڑی بڑی اولادیں تھی. وجہ گلاب کے جتنے پودے تھے اتنی تعداد میں گلاب اگ رہے تھے. اب گلستان میں گلاب کہاں, اب تو دھتورے لگے ہیں. کانٹوں کے سوا ہونا کیا ہے, ببول کے سوا آنا کس نے ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, اس دور کا حال یہ تھا, ایک وقت کی نماز چھوٹ جاتی تھی تو لوگ ایسے روتے تھے جیسے گھر کی میت پر بھی نہیں روتے, وہ اتنا روتے تھے. آج تو پوری زندگی نماز نہیں پڑھتے, کبھی کانوں پر جو بھی نہیں رہتے, ماتھے پر کبھی بل نہیں آتا, 500 کی نوٹ گم ہو جائے تو رونا آتا ہے, بچے کا انتقال ہو جائے تو رونا آتا ہے, دوست دور ہو جائے تو رونا آتا ہے, سسرال سے روانگی ہو تو رونا آتا ہے, لیکن کبھی نماز کے چھوٹنے پہ رونا نہیں آتا. پتا چلا سب کو اہمیت دی, نماز کو اہمیت نہیں دی. پوری زندگی کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا, قرآن پڑھنے کے لیے تو پوری زندگی نہ اٹھایا, قسم کھانے کے لیے بار بار قرآن اٹھایا. قرآن قسم کھانے کی کتاب تھی. جب بھی تجارت میں جھگڑا ہوا تو کہا اٹھا قرآن, گھر میں جھگڑا ہوا تو اٹھا قرآن, کسی سے جھگڑا ہوا تو اٹھا قرآن. جتنی بار قسم کے لیے قرآن اٹھانے کی بات کی, کبھی اتنی مرتبہ پڑھنے کے لیے بھی قرآن اٹھانے کی بات کی, کبھی اتنی مرتبہ قرآن یاد کرنے کے لیے بھی قرآن اٹھانے کی بات کی, کبھی اتنی مرتبہ قرآن یاد کرنے کے لیے بھی قرآن اٹھانے کی بات کی. اللہ اکبر, جو قوم قرآن پہ ظلم کرے کیا اس قوم پہ ظلم نہیں ہوگا؟ جو قوم قرآن کے ساتھ اللہ اکبر اتنی بدتمیزی سے پیش آئے کیا وہ قوم عزت و وقار کے ساتھ جیے گی؟ لوگ کہتے
کہتے ہیں دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں جس دن مسلمان بن جائے ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا جس دن مسلمان بنے گا اس دن اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی, اس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوگی, اس کے ساتھ اللہ کی حمایت ہوگی. لیکن مسلمان بنے تو صحیح, جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا وہ کیسا مسلمان ہے؟ جسے غسل کرنا بھی نہیں آتا وہ کیسا مسلمان ہے؟ جسے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا وہ کیسا مسلمان ہے؟ جسے نماز پڑھنا بھی نہیں آتا وہ کیسا مسلمان ہے؟ ابھی جو ہے وہ حج مقبول کی سعادت, اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت عطا کی. میں مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پر تھا, ایک جوان حاجی آیا, کہا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے, میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. میں نے ایک ساتھی آ رہا ہے وہ آ جائے تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد ساتھی آیا, مجھے سنت پڑھتے دیکھ کے سمجھا کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں اور اس نے نماز شروع کر دی, سلام پھیرا. تو میں نے کہا ہم تو آپ کے انتظار میں تھے. کہا میں نے لیکن فرض پڑھ لی, مسافر ہوں, آپ دونوں پڑھ لیں. تو میں نے کہا بھائی تکبیر کہہ دینا ذرا. بہترین کرتا پاجامہ پہنے, بڑی سی داڑھی ہے, خوبصورت سا چہرہ ہے. میں نے کہا تکبیر کہہ دینا. اس نے موبائل نکالا, موبائل کے اندر اذان کے الفاظ نکالے اور دیکھ کر تکبیر پڑھی. جس قوم کو اذان کے الفاظ بھی زبانی یاد نہ ہو وہ قوم یہ سوچتی ہے کہ وہ عزت پائے گی, وہ قوم یہ سوچتی ہے کہ اسے وقار ملے گا. مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے. یعقوب علیہ السلام کی فکر, نبی کی فکر یہ ہے میرا بیٹا 40 سال مجھ سے دور رہ کر مسلمان ہے یا مسلمان نہیں رہا. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا, اسماعیل علیہ السلام نے یہ ادب کیا, سید الانبیاء کے بابا بنے. یعقوب علیہ السلام پاس یہود آئے اور انہوں نے کہا کہ چلیے ابا یوسف تمہیں بلا رہے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نہیں آتے تو وہ آئیں گے, اور انہیں مصروفیت ہے بادشاہت کی, کیا پسند فرماتے ہیں؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میں چلوں گا. اب دھیان دینا ذرا, نوجوانوں کی خاص توجہ. مصنف نے کہاں تک انصاف کیا لیکن بات میں اس کر رہا ہوں. امام حمیدی نے اس کو لکھا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. الفاظ الگ ہوں گے لیکن مفہوم بالکل یہی ہے. امام حمیدی لکھ رہے ہیں اس کو, جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں اس کو حمیدی لکھ رہے ہیں. حمیدی کی پوری کتاب اس عنوان پر. یہ حمیدی کون ہے؟ ہمارے علماء جانتے, بخاری مسلم کے راویوں میں سے ایک راوی, امام بخاری کے اساتذہ میں سے, بعض مقام پہ دادا استاد کی اور بعض مقام پہ پر دادا استاد کی حیثیت ان کی ہے. یہ حمیدی اتنے بڑے عالم ہیں, وہ بیان کر رہے ہیں. مفہوم عرض کر رہا ہوں, الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. اب یعقوب علیہ السلام نے کہا ہم چلیں گے اپنے بیٹے سے یوسف سے ملنے کے لیے. اچھا وہ اپنا کرتا بھی بھیجا تھا, آنکھ پہ ڈال دیں, اور وہ سارا کچھ آپ نے قرآن میں پڑھ رکھا ہے, علماء سے سن رکھا ہے. تقریریں بہت ہوتی ہے, آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت علم ہے. واقعات بیان کریں گے تو صرف ریپیٹ ہوگا, اصل عنوان چھوٹے گا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیجا تو اپنا کرتا دے کر کے بھیجا کہ بابا کی آنکھ پہ ڈال دینا, شفا ہو جائے گی. آنکھ پہ ڈالا تو جو آنکھیں سفید ہو گئی تھی, بینائی کمزور ہو گئی تھی, اس میں پھر سے روشنی آ گئی. یہ قرآن میں ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کا تبرک کیسے برکت دیتا ہے, نبی کا تبرک کیسے شفا تو اللہ دیتا ہے. تم کہتے ہیں اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے, لیکن کبھی کرتا ذریعہ بنتا ہے, کبھی نبی کا ہاتھ ذریعہ بنتا ہے, کبھی نبی کی خاک ذریعہ بنتی ہے. ذریعہ کچھ بھی بنے حکم تو اللہ کا ہوتا ہے, لیکن ذریعہ یہ بنتے, اسی کو وسیلہ کہتے ہیں. اسی کو وسیلہ. اگر کسی کو وسیلے کا انکار ہے تو ہمت ہے تو قرآن کی آیت کو نکال کر بتا دے سورہ یوسف سے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا, آنکھیں روشن ہوئی اور پتا چلا کہ نبی جس کرتے کو پہن لے اس میں اتنا پاور ہے کہ وہ آنکھوں کی گئی ہوئی روشنی کو واپس لا سکے. جس کے کرتے کی طاقت کا یہ عالم ہے, اس کے وجود کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اور جب یوسف کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جانے یوسف محمد رسول اللہ کی طاقت کا عالم کیا. یہی تو شان ہے, یہی تو مقام ہے. تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں خود چلوں گا. فرشتوں نے کہا مولا جدائی کے مناظر دیکھ دیکھ کر بہت رو چکے یعقوب کے ساتھ, بہت رو چکے یوسف کے ساتھ. اب ذرا ملاپ کا, ملن کا یہ منظر, یہ ملن کی جو رت آئی ہے, ذرا اس میں بھی ہمیں شامل ہونے کی اجازت دے. ہم دیکھیں تو صحیح باپ بیٹے ملتے کیسے.
40 साल से बिछड़े हुए बाप बेटे मिलते कैसे? फरिश्तों ने कहा इजाजत दे ताकि वो मंजर देखे। वो मंजर कैसा होगा? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हजारों सिपाहियों को कहा मेरे बाबा आ रहे हैं, जाओ इस्तकबाल के लिए, और आप उन सिपाहियों के साथ खुद भी तशरीफ लाए इस्तकबाल के लिए। लेकिन अब बहुत अहम बात आती है, उधर से याकूब आ रहे हैं अलैहिस्सलाम, इधर से यूसुफ अलैहिस्सलाम जा रहे हैं। पूरा कर्व फर का माहौल है, शाहाना माहौल है, दो नबियों की मुलाकात, बाप बेटे की मुलाकात, और तकरीबन निस्फ सदी के बाद मुलाकात। निस्फ सदी तक बेटा बाप के लिए, बाप बेटे के लिए एक दूसरे के लिए रोते रहे, अब मुलाकात है। जुदा हुए थे तो यूसुफ बच्चे थे, अब यूसुफ खुद बच्चों के बाप बन चुके हैं अलैहिस्सलाम। बल्कि बाज मकाम पर तो उनको ये भी लिखा गया कि उनके पोते भी हो चुके थे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाबा से मुलाकात के लिए आए थे। अब दोनों आ रहे हैं आमने सामने, फरिश्ते भी उस मंजर को देखने के लिए जमा है, और इंसानों का एक हुजूम है, इज़्दिहाम है, जम्मे गफीर है। ऐसे में यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में अजीब अजीब ख्यालात आते हैं, बाबा से मिलूंगा तो कैसे मिलूंगा। उधर याकूब अलैहिस्सलाम के दिल के ख्यालात, बेटे से मिलूंगा तो कैसे मिलूंगा। यही हाल था, यही आलम था। ऐसे में जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की सवारी याकूब अलैहिस्सलाम की सवारी के सामने गई तो निस्फ सदी के बाद बाप को देखा, निस्फ सदी के बाद बाप को देखा तो देखने में इतना मगन हो गए, इतना डूब गए, इतना जज्बात में आ गए कि अब्बा के एहतराम में उठकर खड़े होना भूल गए। बेअदबी से नहीं, गुस्ताखी से नहीं, कीना कपट झगड़े फसाद से नहीं, बाप की मोहब्बत के जज्बात में इतना बेकाबू होकर के डूब गए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप को देखकर ताज़ीम और इस्तिक़बाल के लिए खड़े होना भूल गए। अल्लाह की तरफ से निदाई, यूसुफ तो बाप के इस्तिक़बाल में खड़ा नहीं हुआ, अब तेरी नस्ल में कोई नबी पैदा नहीं करेंगे। इमाम उमैदी लिख रहे तुम अपने बाप के लिए, हालांकि इस्तिग़राक़ की कैफियत थी, मोहब्बत की कैफियत, तुम्हारी नस्ल में अब कोई नबी पैदा नहीं, यानी कि सुल्बी औलाद, नस्ल से मुराद सुल्बी औलाद, अब कोई नबी पैदा नहीं होगा। और उसके बाद फिर जब नबी पैदा नहीं होगा ये बात की, तो फिर उसके बाद हजरत यूसुफ के घर में कोई बेटा भी पैदा नहीं, ना बेटा पैदा हुआ ना कोई नबी, सुल्बी औलाद। अगर मोहब्बत में डूब कर बाप के लिए उठकर खड़े होना भूल जाए तो जनाब यूसुफ से कहा जाता है अब तुम्हारी सुल्बी औलाद में कोई नबी पैदा नहीं होगा। जो माँ बाप को दवाइयां भी न दे उनकी नस्ल में कैसे नेक लोग पैदा होंगे। जो माँ बाप को मार पीट कर घर से निकाले उनकी नस्ल में कैसे परहेजगार और अहलुल्लाह पैदा होंगे। जरा इस पर इबरत की नजर तो